ایک دن ہوا یوں، حضرت علی اور سیدہ فاطمہ میں دونوں میں باتوں میں ایک بات ایسی ہو گئی جو سیدہ فاطمہ کے دل کو ہلکی سی چبھی۔ اس کو یوں کہا جا سکتا کہ تھوڑی انبن ہو گئی، مگر اس انبن کو تم اپنی انبن مت سمجھ لیو، تمہاری انبن میں 10 گالیاں منہ سے نکل جاتی ہیں، تمہاری انبن طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تمہاری انبن پولیس تھانے تک پہنچ جاتی ہے انبن تمہاری۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں ڈائریکٹ علی سے بات کہتی ہوں تو ہو سکتا ہے علی کو پھر لگ جائے، ایسا کروں میں کس سے بات کہلواؤں جو علی پھر یہ بات نہ کہیں۔ انہیں خیال آیا علی دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے آقا سے کیا کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی انون ہو گئی ہے، حضرت علی ادھر بیٹھے، فاطمہ ادھر ہے، دل ہی دل میں سوچ رہی ہیں کیا کروں، چلو اپنے ابا جان سے کہلوا دوں، اگر چاہتی تو گھر سے باہر چلی جاتی، مگر فاطمہ کو پتا تھا بی بی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ فاطمہ کو پتا تھا بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پیمد والی چادر اوڑھی اور علی کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑی ہو گئی اور علی سے کہنے لگی، او میرے سرتاج ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے ابا جان کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت علی وہیں پہ سر اٹھایا، کہنے لگے فاطمہ ذرا بتا تو دو ابا جان کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی، ارے بی بی تھی دزدیدہ نظروں سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے سرتاج ہم اپنے ابا جان کے گھر جا رہے ہیں تاکہ آپ کی شکایت کریں۔ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ آپ کی شکایت۔ اللہ، بی بی تھی مگر ان کا مقصد وہ شکایت کا نہیں تھا۔ اب سنو، حضرت علی سے جب اتنا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جیسے ہی آنسو آئے فاطمہ نے دیکھا میرے سرتاج کی آنکھوں میں آنسو۔ آج ہے تمہارے گھر میں میاں بی بی کی زندگی ایسی، باہر سے آئے گا دھنا سیٹ، منہ پہ اتنی گالیاں ہوں گی، ماں کی گالی، بہن کی، دڑا پڑ گالی، بس اسی میں ہے اس کی مردانگی، بی بی کو گالی بکنے میں۔ یہ زندگی اچھے لوگوں کی زندگی ہے ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھا میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو، فاطمہ بیٹھ گئی اور اپنے آنچل سے آنسو پوچھنے لگی، او میرے سرتاج تمہیں میری کون سی بات بری لگ گئی؟ فاطمہ کہنے لگی، او میرے سرتاج ذرا بولو، حضرت علی روتے جا رہے ہیں، فاطمہ آنسو پوچھتی جا رہی ہے۔ اب حضرت علی نے کہا، فاطمہ میرے دل میں ایک بات آتی تھی، پتہ نہیں کون سا دن ہوگا، فاطمہ مجھ سے کچھ مانگیں گی، فاطمہ تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر علی سے کچھ طلب نہ کیا، فاطمہ تم نے پیمد لگے کپڑے پہن لیے مگر علی سے کچھ نہ کہا، فاطمہ سوکھی روٹی پہ گزر بسر کر لی مگر علی سے کچھ نہ مانگا، میں چاہتا تھا مجھ سے میری فاطمہ کچھ مانگ لے مگر فاطمہ آج مانگا تو میری شکایت کے
لیے مجھ سے اجازت مانگی، اے فاطمہ کیا میرے آقا سے میری شکایت ہوگی؟ میں تو دعا کرتا ہوں مولا نبی کے ناراض ہونے سے پہلے پہلے علی کی موت آ جائے۔ اللہ سیدہ فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کانپ جاتی اور منہ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اپنے آنچل کو اٹھاتی اور اٹھانے کے بعد دعا کرتی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ فاطمہ کی دعا حضرت علی سے فاطمہ کہنے لگی، اے علی میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ابا جان سے کہلوا دوں، کیونکہ علی آپ میرے ابا جان پر جان قربان کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا ادھر سے کہلوا دوں۔ علی فاطمہ ایسا ہرگز نہ کرے گی جو میرے ابا جان میرے شوہر سے ناراض ہو جائے، علی مجھے معاف کر دو۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، علی بولے فاطمہ جاؤ تم نے مجھ سے کچھ تو مانگا، میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اے فاطمہ چلی جاؤ۔ فاطمہ کہہ رہی ہے نہیں علی نہیں، میرے سرتاج نہیں جا رہی ہوں۔ کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ اب علی نے جب کہا، علی کا حکم صادر ہونے لگا، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، فاطمہ چادر اوڑے ہیں، اپنے گھر کی بچیوں کو کپڑوں پہ نظر مارنا، اس کا دوپٹہ کیسا ہے، اس کی چٹیا کیسی ہے، اس کا پیجامہ کرتا کیسا ہے، ذرا فاطمہ کو دیکھو، نبی کی بیٹی کو دیکھو، بے مد لگی چادر ہے مگر جسم دکھائی نہیں دیتا ہے۔ فاطمہ ابا جان کے گھر کو چلی، بار بار علی کی طرف دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی معاف کر دو، علی مجھے روک لو۔ فاطمہ سے علی کہنے لگے نہیں فاطمہ اب تو جانا ہوگا۔ علی گھر پہ رہ گئے، فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اللہ ابا جان کو پتہ چلا، آقا کو پتہ چلا، آج ایک بیٹی اپنے باپ سے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے۔ اگر کسی کی ایسی بیٹی ہو تو بولو میرے نبی کو پتہ چلا۔ جب پتہ چلا اللہ اللہ نبی نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ سیدہ فاطمہ دروازے پر آئی اور جب آ کر کے دیکھا تو دروازہ بند پایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آج تو باپ اپنی بیٹی کو شے دے رہا، گھبرائیے مت۔ 15 بیگھے زمین ہے، 2 بیگھے زمین بیچ کے وکیلوں سے جھوٹا کیس لگوا کر کے اس کی بہن کا نام، گھر والوں کا نام جیل میں پھنسواؤں گا، تو مت گھبرا۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے باپ کی مونچھ، بیٹی کا گھر برباد کرتا۔ نبی کا فرمان تو سنتے چلو پیارو، جو ماں باپ اگر اپنی بیٹی کا گھر برباد کرتا، نبی فرماتے ہیں اس کی زندگی اگر ایسے ہی گزر جائے، حشر کے دن وہ میرے دیدار سے محروم رہے۔ توبہ توبہ، آج غلط شے دے رہا، غلط، اور ماں تو چڑھا کے بھیجتی ہے بیٹی کو، چڑھا کے۔ توجہ، حضرت علی گھر پہ رہ گئے، سیدہ فاطمہ چلی گئی، اور جب فاطمہ پہنچی تو نبی کا دروازہ بند۔ آج ابا کا دروازہ کیوں بند ہے؟ ایک تو ادھر علی کی طرف سے غمزدہ،
آج دروازہ کیوں بند؟ آواز دی ابا جان دروازہ کھولیے، جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پھر کہا ابا جان دروازہ کھولیے، کہا کون ہے دروازے پر؟ اللہ اللہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس بیٹی سے جس بیٹی کے لیے آقا کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کہہ رہے کون ہے دروازے پر؟ جب اتنا سنا ابا نے پہچانا نہیں۔ فاطمہ بولی ابا جان آپ کی لخت جگر نور نظر دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، دروازہ کھولیے۔ اندر سے آواز آئی کون لخت جگر، کون نور نظر، کون دل کا ٹکڑا؟ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کی بے قراری بڑھ گئی۔ میرے ابا تو مجھے آہٹ سے پہچان لیا کرتے تھے، آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج میرے ابا کہہ رہے کون بیٹی، کون فاطمہ؟ اللہ اللہ ذرا سنو، میرے نبی کی شہزادی، سیدوں کی دادی، حسنین کریمین کی امی جان سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو، رو کر کے کہہ رہی ابا جان دروازہ کھولیے، میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے اندر سے کہا کون حسن کون فاطمہ؟ اللہ حسن کو نہیں پہچان رہے ہیں، ذرا دیکھو تو گود میں حسن حسین ہے، چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا آقا چادر کے اندر کیا ہے؟ میرے نبی نے چادر ہٹائی اور فرمانے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ نبی نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے مولا ان سے تو بھی محبت کرتے رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فاطمہ کہہ رہی ہے اے ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں، دروازہ کھولیے۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ آج میں ان باپوں کو یہ سبق دے کے جاؤں گا۔ سید رضوان میاں نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا ہے۔ اگر تمہیں محبت ہے تو سنو، اس باپ سے کہہ کے جاؤں گا جو اپنے داماد کی شکایت سنتے ہیں کیسے شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں ہونے لگتی ہے، بیٹی کا گھر برباد ہوتا ہے۔ نبی کی بیٹی سے اچھی ہماری تمہاری بیٹی نہیں ہے، دروازے پہ کھڑی ہے کہہ رہی ہے ابا جان حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اندر سے آواز آ رہی ہے لیکن آواز لڑکھڑاتی ہوئی ہے۔ فاطمہ بے قرار ہو گئی اور رو کر کے کہنے لگی ابا جان حسین کی ماں فاطمہ ہوں، معلوم تھا میرے ابا حسین سے بہت محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، جو حسین کا دوست میرا دوست، جو حسین کا دشمن میرا دشمن۔ بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ جب اتنا سنا نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے
آج کہہ رہے کون حسین ذرا غور کرو میرے نبی سجدے میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں حسین آ کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے نبی نماز پڑھ رہے ہیں حسین پیٹھ پہ ہیں حسین اتر نہیں رہے ہیں نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں کہیں حسین گر نہ جائے اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں حسین حجرے فاطمہ سے نکلے پاؤں سے ٹکرا گیا حسین گر جاتے ہیں نبی نے خطبہ روک دیا منبر شریف سے جمعے کے دن خطبہ روک دیا اور اتر کے آ گئے اٹھا کر کے چومنے لگے میں حسین سے محبت کرتا ہوں اللہ اللہ اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں فاطمہ ادھر میرے نبی بھی اندر کیا حال ہوتا ہوگا ارے جب فاطمہ گھر آتی تھی آقا کے نا تو کون باپ ایسا ہوگا جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا وہ میرے آقا کھڑے ہوتے تھے سینے سے لگا کے کہتے تھے بیٹی تو میرا دل کا ٹکڑا ہے جگر ہے فاطمہ دنیا کو راحت سکون ملتا ہے تیرے باپ سے مگر فاطمہ تیرے باپ کو سکون ملتا ہے اس کی بیٹی فاطمہ سے اور آج دروازے پہ کھڑی ہے کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ اللہ اللہ فاطمہ کی سسکیاں ہچکیاں بڑھ گئیں اور ادھر حضرت علی گھر پہ ادھر حضرت علی گھر پہ اور اپنی انبن ذہن میں رکھنا اپنے بچوں کی زندگی ذہن میں رکھنا یہ 10 سال کے بچے جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے 10,000 کا موبائل رکھے ان کی زندگی میں آگ مت لگاؤ انہیں پڑھاؤ یا پھر کوئی کام سکھاؤ انہیں آوارہ مت بناؤ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ارے کون حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیار سے بولو یا حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا آج ماں کھڑی ہے دروازے پہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ بول رہی ہوں نبی بولے کون حسین کون فاطمہ اللہ اللہ اب رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ اب جب رکا نہیں گیا بے قراری بڑھ گئی اب آخر میں فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ بول رہی ہوں اندر سے آواز آئی اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگے اگر علی راضی ہے تو ان کے باپ کا دروازہ کھلے گا ہیں آج کے باپ ایسے
تمہیں کیا پتا یہ لمحے کیا ہوتے ہیں؟ تم نے تو بٹھا لیا جوان بیٹی کو، پوری زندگی اس کی ایسی گزر گئی، تم تو اپنے آرام سے کھاتے پیتے شناتے گھومتے پھر رہے ہو۔ مہینے میں کچہری چلے گئے، تھانے میں اتنے پیسے دیے اتنے پیسے دیے، لڑائی جھگڑے پنچایت، اس باپ سے اور جس بھائی کی چلتی ہے گھر میں اس سے اس بیٹی اس بہن کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس آ گئی، باپ نے دروازہ نہیں کھولا، چلی آئی، سیدھے چلی آ رہی علی کے دروازے پر آ گئی۔ کیا منظر تھا، علی گھر میں رو رہے تھے، فاطمہ روتی ہوئی آ گئی، میرے نبی اپنے گھر میں رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی کے پاس آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی میرے سرتاج برباد ہو گئی، آج ابا جان نے دروازہ نہ کھولا، اپنی بیٹی کے لیے دروازہ بند ہو گیا، سرتاج تمہیں معافی دے دو۔ اپنا چل علی کے قدموں پہ رکھ دیا، میرے علی نے لات نہیں ماری، علی نے گالیاں نہیں دی۔ او اپنی بیویوں کو گالی دینے والوں، اپنی بیویوں کو مارنے والوں سنو، میرے علی کے قدموں پہ آنچل فاطمہ کا ہے، اور فاطمہ کہہ رہی ہے علی تمہیں معافی دے دو۔ لیکن جب علی نے دیکھا فاطمہ کے موڈے پکڑے اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے۔ یہ زندگی اپنے گھروں میں لاؤ، زندگی اپنے گھروں میں لاؤ۔ میرے نبی نے اب دروازہ کھولا، جہاں فاطمہ تھی وہاں روئے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر چلے آئے، اتنا روئے آنکھوں سے آنسو ڈاڑی سے ہو کے پیراہن بھیگ گیا یہاں۔ میرے نبی سیدھے فاطمہ کے گھر آ گئے، اللہ دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے کیا یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے؟ جو جملے فاطمہ بول رہی تھی اب نبی پلٹ رہے، کیا یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر؟ فاطمہ کے کانوں میں آواز گئی، دل لرز گیا، میرے ابا جان آ گئے، میرے ابا جان آ گئے۔ حضرت علی سے کہنے لگی علی 2 منٹ کے لیے ہاتھ کھول دو، 2 منٹ کے لیے۔ حضرت علی نے بھی سنا ہاں آقا آ گئے۔ حضرت علی نے اپنی بائیں کھولی، فاطمہ آ گئی، ابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اتنی لاڈلی بیٹی، اتنی لاڈلی بیٹی کپ کپ آنے لگ گئی۔ میرے نبی بھی رو رہے، آنکھوں میں آنسو پیرال بھی گئے، علی بھی آگے بڑھے، فاطمہ کر کے اپنے ابا جان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی، آخر لاڈلی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی، اے ابا جان آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو پہچانا نہیں تھا؟ میرے نبی سر پہ ہاتھ پھرا رہے، کہہ رہے بیٹی بس آگے مت کہو، تمہارا ابا تو اپنی فاطمہ کو آہٹ سے پہچان لیتا ہے۔ کہا ابا جان پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ علی فرماتے قریب تھا ابا یا پھر بیٹی گر جاتی، میں نے دونوں کو سنبھالا، پانی پلایا۔ فاطمہ کہنے لگے ابا جان آپ نے بیٹی کے لیے دروازہ
क्यों नहीं खोला? क्या मुझे दरवाजे पे नहीं देखा था? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मैं तुम्हें पहचान तो रहा था, मगर मैं आज ये देख रहा था कि मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे नहीं खड़ी है, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों की बेटियां अपने बाप के दरवाजे पर खड़ी हैं। अगर आज मैं अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो हमेशा हमेशा के लिए शिकायत का दरवाजा खुल जाता। अल्लाह, ये है बाप और ये है बेटी। क्या जिगरा था यार, तुम्हारा ख्याल रखते थे। और तुम ईमानदारी से बताओ, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ तुम कितना ख्याल रखते हो। हम शहादतें सुनते हैं हुसैन पाक का और सब लोगों का जिक्र सुनते हैं। क्या मेरे नबी को पता नहीं था कि मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा? बोलो पता नहीं था क्या? मेरे नबी को एक एक चीज का पता था, कौन कौन शहीद होगा, और ये भी पता था कि कहां कहां शहादत होगा। अरे वो आका जिसकी दुआओं से सब कुछ हो सकता, तो फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ क्यों नहीं की? ए अल्लाह मेरे बेटे को शहादत से बचा दे, जालिमों के चुंगल से बचा दे। क्यों दुआ नहीं की? इसलिए दुआ नहीं की, उन्हें पता था। बाप को भी पता रहता मेरा बेटा 5वां क्लास पास करेगा तभी 6ठे क्लास में आएगा। एक तरफ ये खुशी थी कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो इम्तिहान लिया जा रहा वो मेरे बेटे हुसैन का होगा, तो फातिमा भी यही दुआ करती थी मेरे बेटे को कामयाबी देना। अली भी यही दुआ करते थे मेरे बेटे को कामयाबी देना। नबी भी यही दुआ करते थे कि मेरे नवासे को कामयाबी दे।